پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہنا، قصہ سے کہا قبر نبی پر حسین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی مجلس عزائے معصومہ قم میں تشریف لا کر یقیناً مولا رضا علیہ السلام کو پرسہ دیا، جزاکم اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. حفظ کیے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ ارشاد 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 ڈاکٹر صاحب. عظمت معصومہ قم کیا کرے کوئی بیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت معصومہ قم کیا کرے کوئی بیاں، خود کیا مولا رضا نے جس کی عظمت کا بیاں، ماشاء اللہ، بے شک بے شک بے شک عظمت کا کیا بیان. مولا رضا نے جس کی عظمت کا بیاں، نام بھی ہے فاطمہ سیرت اللہ میں بھی اکبر. ہے فاطمہ، اللہ، نام سبحان بھی اللہ. ہے فاطمہ سبحان سیرت اللہ. میں بھی ہے فاطمہ، آپ کا ثانی کوئی دنیا میں ہے ممکن کہاں، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ممکن کہاں. سبحان اللہ. ان کے بھائی کی خبر جس کی شہادت ہو گئی، ہائے 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 ہائے. ان کے بھائی کی خبر جس کی شہادت ہو گئی، اس کے غم میں آج بھی کونین ہیں گریا کنا، یا کنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی کے ساتھ گریا کنا. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ میں اب دعوت نظامت دے رہا ہوں اس محترم شخصیت کو جو مرثیے کے فن میں میری نگاہ میں چند لوگ نیو جرسی میں ہیں، ان میں سے ایک مقام رکھنے والی ہستی۔ بے شک بے شک. اب ہم ماشاءاللہ سب آپ کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم سب آپ کی تائید نظامت کرتے ہیں. کی وادی میں بھی بلند پرواز کر رہے ہیں۔ میرا مقصد ہے جناب قاسم صاحب۔ السلام علیکم تمام ماشاء لوگوں کو۔ اللہ ماشاء ڈاکٹر اللہ صاحب ماشاء بہت ہی اللہ. آپ لوگوں کی ذرا نوازش ہے، محبتیں ہیں، اور تمام سمجھ لیں کہ بڑائی و بزرگی محمد و آل محمد کی ہے، اور یہ تمام محبتیں بھی آپ لوگوں کی ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہی ہے کہ ہم جیسے ناچیز آدمی کو تمام محبتیں بھی انہی کے در سے ملتی ہیں، ہر چیز ہمیں انہی کے در سے ملتی ہے۔ بے شک. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نثر میں ایک قطع ہے کہ مسلمانوں میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں، استاد قمر جلالوی کا ہے کہ میرے لیے تکلیف وہ فرماتے ہیں، آ کے مجھے خواب میں سمجھاتے ہیں، تم مرثیہ پڑھنے کو جہاں جاتے ہو، ہم مرثیہ سننے کو وہاں آتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. سننے کو سبحان اللہ۔ اب میں دعوت تلاوت قرآن پاک کے لیے بلاؤں گا ایلیا حسن کو کہ ایلیا جی حسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشگلو ہیں، خوبصورت بے شک. آواز ہے، اور ماشاءاللہ تلاوت بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ تمام سمجھ لیں ان کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کے والد اسماعیل بھائی کے لیے جاتا ہے۔ والدین بالکل والدہ بالکل۔ بھی. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ماں باپ اپنے اولاد کو حب اہل بیت سے اچھا تحفہ کچھ نہیں ہے جو دے بے سکتے ہیں۔ شک بے شک تو بے شک. ایلیا حسن تلاوت کلام پاک بسم اللہ بیٹے، آغاز کیجیے بیٹا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد محمد۔ وآل محمد وعجل فرجهم. جی بیٹا. السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا. علیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم شریف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاک اللہ. سنت بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ أرأيت الذي يكذب بالدين واہ. فذلك الذي يدع اليتيم واہ. ماشاءاللہ. واہ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين سبحان اللہ الذين هم عن صلاتهم ساهون ماشاءاللہ ماشاء ماشاءاللہ اللہ. الذين هم يراءون ماشاءاللہ. جیتے رہیے. يمنعون الماعون جزاک اللہ. سبحان اللہ صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار ماشاءاللہ. سلامت رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وآله الأطهار جیتے رہو بیٹا جیتے رہو سلامت رہے. پر محمد سلامت رہے. وعلى محمد صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم آپ کے صلی بہن بھائی والدین سب سلامت رہیں. الہ جیے 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 ایلیا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز ہے ایلیا کی ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ. میں نصیبت سے بچے. بغیر کسی وقت کو ضائع کیے حدیث قصہ کے لیے ڈاکٹر جناب حسن اختر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم سب کو حدیث قصہ سے مستفید کریں. السلام علیکم. علیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. محمد وعجل فرجہم شریف. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفی بعض الایام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأعطيته بالكساء وغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الولي الحسن قد أقبل وقال سلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة
طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نعيم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختار الله، أتعذر لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل قالت فرجهم. فاطمة عليها السلام فما كانت إلا الساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك ناعمة تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتزان لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم اللهم صل على صل على محمد وآل محمد محمد. وآل قالت فاطمة محمد وعجل فلما فرجهم. اجتمعنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبني ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحر يجي ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. قال جبرائيل عليه السلام يا رب بي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم آل البيت نبوة ومعدن الرسالة
وهم فاطمة وأبوها وبعالها وبنوها. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. وآل محمد فقال وجل جبرائيل فرجهم. يا رب بي يتعذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وجل فهل فرجهم. تعذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد محمد. وآل محمد وقال وجل لهم إن فرجهم. الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد قال وجل علي فرجهم. عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا. قالوا وسئلوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وجل فقال فرجهم. رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا محبين وفيه معموم إلا فرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه الله آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. إلهي آمين. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فعزوا وسعيدوا وفي الدنيا بالآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وجل احسان احسان ما شاء الله تمام دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العلا وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا تمام مریضوں کو شب جمعہ کی رحمتوں کے صدقے میں اور معصوم قم کے صدقے میں پروردگار
تمام مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، الہی الہی آمین آمین تمام آمین مرحومین کی آمین مغفرت آمین فرما، الہی آمین اپنی الہی یہ آمین مجلس کے الہی مرحومین کی مغفرت فرما، الہی آمین الہی حاضرین آمین الہی مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، الہی الہی آمین آمین پروردگار آمین جہنم میں جو قرضدار ہیں ان کو ان کے قرض سے سبکدوش فرما، الہی تعمیر آمین جنت آمین البقیع کے الہی اسباب فراہم فرما، الہی بقا الہی کے آمین ظہور آمین میں تعجیل فرما، الہی اہلیہ آمین سلمہ کے توفیقات میں اضافہ فرما، آل الہی الہی محمد کے آمین صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین شریف آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا الہی ارحم آمین ارحم الراحمین، الراحمین اللہم جزاک اللہ صلی علی جزاک اللہ محمد جزاک و اللہ آل محمد اللہم صلی علی جزاک اللہ جزاک اللہ قبلہ بہت شکریہ دعا کے لیے اب میں دعوت سلام کے لیے دوں گا جناب رفعت سلطان صاحب کو کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں جزاک اللہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہم اللہم علی صلی صلی علی محمد علی و آل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم علیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈھونڈ رہا تھا حضرت فاطمہ معصومہ قم کے کوئی مرثیہ اگر ہو، لیکن مرثیہ نہیں ملا، لیکن آج میں پڑھ رہا ہوں حضرت فاطمہ کی شہادت پر، حضرت فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ، جزاک اللہ عطا جزاک اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے۔ بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خلق سے فاطمہ آیا، وہ شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو چھایا، یہ دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبر محبوب الہی کی امانت سے خبردار، اسے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ میرے جسم کی ہے گیسوں والا، سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے کبھی گرم ہوا میں نہ نکال، سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں اٹھا کر، اے لاڈلی اس لال کا دشمن آنا، پیر کو میری تو نظر سے بچانا، بھی سہلی جیو ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب، جائے یہ جدھر سا چلی جائیو زینب، یوں سوچ کے پھر بولی کہ اے زینب ناچار، باتوں کو میری نہ بھولا نہ تو خبردار، کہیے تو کے اولاد اگر دے تجھے غفار، اور تم پیر مصیبت میں گرفتار، اور میرا شبیر مصیبت میں گرفتار، احسان کرے کیا تو حسین ابن علی، وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر،
وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہا نہ عزا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا، اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا، پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بند درے اجرائے اطہر، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرائے اطہر، سب خرد و قلاں رونے لگے آن کے باہر، سب خرد و قلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، پھر نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر، لو اٹھ گئی دنیا سے جانب نبی ہوئی بس آج رسول مدینہ، جب خلق سے فاطمہ، جزاک اللہ سلطان صاحب، جزاک اللہ جزاک سلطان صاحب، ماشاء اللہ، کیا کہنے، ماشاء نیکی اللہ، قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آمین الہی آمین۔ جزاکم اور اللہ۔ اب میں سلام کے لیے بلاؤں گا ڈاکٹر جناب عباس زیدی صاحب کو کہ وہ اپنا مولا حسین یا کی شان میں بارگاہ بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آج تھوڑی سی میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس کوئی بی بی کی شہادت سے متعلق کوئی چیز نہیں مل سکی، تو ان کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار اگر مناسب ہے تو میں پڑھوں، ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ تمام حضرات کی اجازت سے، خصوصاً قبلہ مولانا صاحب کی بسم اجازت سے، اللہ عباس بھائی، بسم اللہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کوئی جانے بھلا کیا مقدرت معصوم قم کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی جانے بھلا کیا مقدرت معصوم قم کی، خدا ہی جانتا ہے منزلت معصوم قم کی، خدا ہی جانتا ہے منزلت معصوم قم کی۔
زیارت کے لیے وہ بالیقین ایران آئے گا، زیارت کے لیے وہ بالیقین ایران آئے گا، لکھے گا جو کوئی بھی منقبت لکھے گا جو کوئی بھی منقبت معصوم قم کی، اور ہے یہ بھی فاطمہ ان کا لقب معصوم قم ہے یہ بھی فاطمہ ان کا لقب معصوم قم ہے، مقدس کس قدر شخصیت معصوم قم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مقدس کس قدر شخصیت معصوم قم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہیں معصوم ائمہ بھی کہا کرتے تھے معصومان، انہیں معصوم ائمہ بھی کہا کرتے تھے معصومان، یہ عظمت دیکھیے زینب صفت معصوم قم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عظمت دیکھیے زینب صفت معصوم قم کی، سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دو اشعار کی اور زحمت ہے بسم اللہ کہ یہاں سے بھی نہ مل پایا گئے بخشش کا پروانہ، یہاں سے یہاں سے بھی نہ مل پایا گئے بخشش کا پروانہ، خدا کی معذرت ہے معذرت معصوم قم کی، خدا کی معذرت معذرت معصوم قم کی،
سبحان اللہ. یہ مقطع پیش کرو. ماشاءاللہ. قسمت تمہاری آئے ہو پھر صبح تجاف تم رحمت اللہ. قسمت تمہاری آئے ہو پھر صبح تجاف تم زیارت کو عظیم المرتبت معصوم قم کی زیارت کو عظیم المرتبت معصوم قم کی خدا ہی جانتا ہے منزلت معصوم قم کی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ یہ کورٹسی تھی عابد بھائی الہی کی. آمین الہی آمین الہی آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کلام مجھے عابد بھائی نے کل دیا، میں بہت پریشان تھا. میں نے کہا بعض بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شاندار پڑھا. بہت ہی بہت عمدہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں ایک پروگرام شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر کچھ ہو تو پڑھ بسم دیجیے اللہ گا. بسم اللہ. اللہ. تو اتفاقاً میرے پاس میرے ایک والد کے دوست ہیں اقبال حیدر صاحب کیلگری سے، ان کی طرف سے بالکل تازہ ایک کلام آیا تھا امام حسین کی بسم اللہ بسم اللہ. بارگاہ میں. ماشاء اللہ. تو اس کی طرز میں نے ابھی خود ہی سے کی ہے، تو اگر طرز اچھی نہ لگے تو میری طرف سے معذرت. بر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صل اللہم صل علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابد کا آخری سجدہ حسین کیسے ہو. ابد کا آخری سجدہ حسین کیسے ہو. ازل کا دائمی منشا حسین کیسے ہو. سبحان اللہ. اور فراز عقل پہ چرچا حسین کیسے ہو. غرور عشق کا سودا حسین کیسے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوام زحمت تکرار کی منادی ہے. حسین ہو نہیں سکتا حسین کیسے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فراخ فکر و نظر میں شگاف پڑ جاتا. یہی ہے رمز ہمیشہ حسین کیسے ہو. وہ اتفاق نہیں ان کی سعادت تھی. اب اس جہاں میں
دوبارہ کیسے حسین کیسے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ عوام نفس و آفاق ہی بگڑ جائے خدا کا عکس ہے تنہا حسین کیسے ہو سرشت میں ہے نہا جستجو خدائی کی عبودیت کا تقاضا حسین کیسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبودیت کا تقاضا حسین کیسے ہو یہ حق کی بات ہے اس میں دوئی نہیں ممکن تو ایک اور خدا یا حسین کیسے ہو ایک اور خدا یا حسین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور خدائی ناز سے اپنے کو تک رہی ہوگی ہر ایک بشر کی تمنا حسین کیسے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بشر کی سبحان اللہ قسیم بھائی سبحان اللہ حسین کیسے ہو اور مصائب کا شعر ہے کہ پسر کی لاش کو مقتل سے لا رہے ہیں حسین پکاری ماں میرے بیٹا حسین کیسے ہو اللہ ہے اکبر خوب و زشت تو پہچان کیسے مٹ جاتی جہان رہتا نہ رہتا حسین کیسے ہو ابد کا آخری سجدہ حسین کیسے ہو محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بار دیگر نعرہ بہت اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اب میں گزارش کروں گا قبلہ جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور مجلس کا آغاز کریں. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ اللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم مالک الدین إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله
السلام علیک یا بنت موسیٰ ابن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد. شہادت جناب معصوم قم کریم اہل بیت کی مناسبت سے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں مجلس ہے. اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں شکر گزار ہوں محترم جناب رفعت سلطان صاحب کا، جنہوں نے بہترین طریقے سے مصاف فرمایا اور حق مجلس ادا کیا، اور محترم جناب سید عباس زیدی صاحب اور قسیم حیدر بھائی نے محظوظ فرمایا آپ سبھی حضرات کو، اور اسی طرح سے حدیث قصہ اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا. میں تمام یہ اذکار الہی جو ہوئے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اس کا جو بھی ثواب معین و مقدر اللہ نے فرمایا ہے اس کا ثواب محترم جناب بانی مجلس ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے مرحومین اور ہمارے اور آپ سبھی کے مرحومین کی روح کو اسال فرمائے. اور گزارش بھی کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے جو مرحومین ہیں اور بھابھی صاحبہ کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی حضرات کے مرحومین اور ہماری والدہ ماجدہ کو بھی شامل کر لیجئے گا اور اسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بسم الله الرحمن الرحیم. قل بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم صل علی محمد وعلی محمد. خدایا اس کا جو بھی ثواب تو نے معین مقدر فرمایا ہے وہ محترم جناب غضنفر صاحب کے مرحومین اور سبھی کے مرحومین حاضرین مجلس سے ان کے جو مرحومین ہیں سبھی کو اسال فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھ دیں محمد وعلی روزے پاک پیشے سامنے میرے آقا کا در ہے. مختصر سی باتیں پیش کر کے روزے پاک پیشے نظر فرماتے ہیں کہ اے ولی خدا کی بیٹی تجھ پر ہمارا سلام. سبحان اللہ. اے ولی خدا کی بہن تجھ پر ہمارا سلام. اے ولی خدا کی پھوپھی تجھ پر ہمارا سلام. اے موسیٰ ابن جعفر کی بیٹی تجھ پر ہمارا سلام. کمال ہے اذان گرامی معصومین کی زبان سے جب کسی کے لیے سلامتی بھیجی جائے اور وہ بھی ارتحال کے بعد، وفات کے بعد، شہادت کے بعد، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں باحیات ہے. معصومین اس پر سلام بھیج رہے ہیں. شہزادی جناب معصومہ قم کریمہ اہل بیت، آپ کا نام مبارک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر فاطمہ رکھا، اور نام کی تاثیر یہ تھی کہ آپ کبھی ثانی زہرا کہلائی ہیں، کبھی آپ بطول ثانی کہلائی ہیں. اور علماء نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے کہ آپ بطول ثانی کی طرح، آپ بطول ثانی ہیں یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں. زان گرامی اب وہ معنی اس معنی میں بطول نہیں ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا، لیکن آپ کی پاکیزگی کی طرف، طہارت کی طرف اور آپ کے باطنی نفس کی پاکیزگی کی طرف جو علماء نے اشارہ فرمایا، روایات سے استفادہ کیا ہے، تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی جنت البقیع فاطمہ زہرا کی زیارت کو نہ جا سکے تو وہ معصومہ قم کی زیارت کر لے. کمال دیکھیں کتنا عظیم مرتبہ جناب فاطمہ قم کا ہے، معصومہ قم کا ہے، کریمہ اہل بیت کا ہے. معصومہ قم، دیکھیں یہ لقب جو ہے معصومہ قم یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے. فاطمہ قم یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، اور کریمہ اہل بیت جو ہے وہ علماء کی جانب سے یہ لقب ہے. بعض جگہ ملا کے خواب میں معصومین نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں کریمہ اہل بیت قم کی زیارت نہیں کرتے؟
سبحان اللہ. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے شہزادی جناب معصومہ قم کا. شہزادی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بہن ہیں. یہ لفظ حقیقی کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں باپ ایک ہونے کی بنیاد پر اور ماں بھی ایک ہونے کی بنیاد پر لفظ حقیقی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ ماں کی طرف سے بھی امام رضا کی بہن ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، باپ کی جانب سے بھی امام رضا کی بہن ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ امام رضا کے کوئی اور بھی زوجہ ہوتی اور ان سے وہ امام موسیٰ کاظم کے کوئی اور زوجہ ہوتی اور ان کی بیٹی ہوتی. نہیں، وہی ماں جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں وہی ماں جناب معصومہ قم کی بھی ہیں. یہ شرف ہے جناب معصومہ قم کے لیے. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت بربنائی مشہور پہلی ذیقعدہ سن 173 ہجری میں ہوئی ہے. یہ دور وہ تھا جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور چل رہا تھا اور ولادت بسعادت آپ کی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. آپ نے 28 برس کی مختصر سی زندگی گزاری ہے. جب آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 10 برس کی تھی. یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہا اس وقت آپ 10 برس کی تھی. معنوی فضائل اور کمالات کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کے علاوہ، جملہ بڑی میں تاکید سے اور بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں امام رضا کے علاوہ اور فضائل و کمالات میں کوئی بھی فاطمہ معصومہ جیسا نہیں ہے. یعنی اگر مردوں میں دیکھا جائے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، خواتین میں دیکھا جائے تو معصومہ قم. اما آپ اس سے اندازہ لگائیے، جو معصوم من اللہ نہ ہو، منصوص من اللہ نہ ہو، لیکن وہ جب اس دنیا میں تشریف لایا اور اس دنیا میں آپ تشریف لائیں اور آپ نے زندگی گزاری ہے تو معصومین کی فہرست میں آپ کا نام جڑ گیا. یعنی آپ کی عصمت اکتسابی ہے، اکتسابی، یعنی منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے آپ معصومہ نہیں ہیں، لیکن اکتسابی معصومہ ہے. اکتسابی معصومہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے ڈھالا ہے، اس طریقے سے رچایا اور بسایا ہے، اس طریقے سے کریمہ اہل بیت نے عبادت کی ہے کہ لوگوں نے فہرست معصومین میں انہیں جگہ عطا فرمائی ہے. بلکہ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کہتے ہیں جس طرح شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور آقا ابی الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، اسی طریقے سے معصومہ قم معصومہ تھی. سبحان اللہ، یا سبحان علی اللہ. یا علی، ملاحظہ فرمائیے کیا مقام تھا میری شہزادی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا حقیقت میں بطول ثانی اور فاطمہ زہرا کے وجود مبارک کا جلوہ تھیں، آپ کے فضائل کا مظہر تھیں. یعنی ہر دور میں اللہ نے ترجمان حضرت فاطمہ زہرا کو ضرور رکھا ہے. ایک دور تھا، توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ بھی عجیب واقعہ ہے، یا یہ کہوں یہ بھی عجیب ایک فضیلت ہے زان گرامی. جب اسلام پر وقت پڑا اس دور میں، جب دور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور آپ نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کو آباد کیا تھا، تو اللہ نے ایک ثانیہ زہرا عطا فرمائی تھی جس نے کربلا کو اجاگر کیا تھا، کربلا کو بیان کیا تھا، کربلا کو پہنچایا تھا. اسی طریقے سے جب معصومین کی فرد پر وقت آیا اور امام رضا کو مرو و خراسان بلایا گیا تو کوئی ایک ایسی ہمشیرہ ہونی چاہیے تھی جو جناب زینب جیسی ہو، جس سے خراسان زندہ رہ سکے. توجہ چاہ رہا ہوں زان گرامی، جس سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت آشکار ہو سکے. خود معصومین نے معصومہ قم کی فضیلت کو آشکار کیا ہے. معصومین نے بیان فرمایا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے معصومہ قم کو
لیکن معصومہ قم نے امام رضا کی محبت دکھا کر بتا دیا رضا اکیلے نہیں ہیں، وہاں زینب ساتھ تھی، یہاں معصومہ ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی اللہ محمد محمد وآل وآل محمد محمد۔ امام رضا کی حدیث سنیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ کرے جو نہ جا سکے ہوں اور جو گئے ہوں نے اللہ بار بار معصوم قم کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور جو مومنین نہ جا سکے آمین ہوں آمین۔ اور ہماری ماں بہنیں جو نہ جا سکی ہوں وہ اس ثانیہ زہرا، اس بطول عذرا کی خدمت میں جائیں اور اپنی مرادوں کو لے کر کے جائیں اس کریم اہل بیت کے یہاں۔ اما جو اہل بیت کی کریمہ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں سامعین گرامی، کریم اہل بیت، اللہ اکبر، کیا لقب ملا ہے میری شہزادی کو۔ امام رضا ارشاد فرماتے منظار المعصومہ بقم کمنظارانی، جس نے معصومہ قم کی زیارت کی ایسا ہے جیسے مجھ امام رضا کی زیارت کی۔ یعنی معصومہ قم کی زیارت کا ثواب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ زیارت نامہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی اس کے چند الفاظ پڑھے ہیں، لفظ پڑھے ہیں، چند سطریں پڑھی ہیں، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے، چونکہ ایک روایت کی بنیاد پر پہلے معصومہ قم کی شہادت ہوئی ہے، پھر امام رضا کی ہوئی ہے۔ ایک روایت کی بنیاد پر یہ ہے کہ پہلے شہادت امام رضا کی ہوئی ہے، پھر معصومہ قم کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر معصومہ قم کی روایت پہلے ہے کہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے جو زیارت نامہ ارشاد فرمایا، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ آپ جنت میں میری شفاعت فرمائیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ امام رضا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری ہمشیرہ کے یہاں جاؤ تو اس طرح سے دعا مانگنا، سب کچھ چھوڑنا، لیکن یہ دعا ضرور کرنا، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ۔ یہ زیارت نامے میں آیا معصومہ قم کے۔ میں نے 15 برس تک جب قم کی زندگی گزاری ہے، میں جا کر جب یہ جملہ کہتا تھا یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنت البقیع میں کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہا، سبحان اللہ جیسے میں سبحان فاطمہ زہرا سے دعا مانگ رہا ہوں۔ وہ مانوی ماحول، وہ عزیزان گرامی نور سے بھرا ہوا سما، وہ نور سے بھری ہوئی فضا، جب یہ کہا جاتا تھا یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شان من الشان، اور صرف جنت میں شفاعت نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ نہایت ہی بلند و بالا ہے۔ اسے علامہ مجلسی نے کتاب بہار کی جلد نمبر 99 میں صفحہ 267 پہ زیارت نامے کو پیش کرتے ہوئے اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے معصومہ قم کے آنے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ صلی علی محمد حضرت فاطمہ معصومہ کے لیے صادق علیہ محمد ارشاد فرماتے اس وقت کہ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائیں تھی، آپ قم میں تشریف نہیں لائیں تھی، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا انا للہ حرما وہو مکہ ولرسولہ حرما وہو المدینہ ولامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ ولنا حرما وہو قم وستدفن فیہ امرأۃ والولد تسمى فاطمہ من زارہا وجبت لہ الجنہ۔ امام ارشاد فرماتے خدا کا ایک حرم ہے کہ جو مکے میں ہے، خدا کا ایک حرم ہے، اللہ اکبر، خدا کا ایک حرم ہے جو مکے میں ہے، رسول خدا کے لیے ایک حرم ہے جو مدینے میں ہے، امیر المؤمنین کے لیے ایک حرم ہے جو کوفے میں ہے، اور ہمارا ایک حرم ہے جو قم میں ہے۔ یعنی اللہ کے احترام کی جگہ، حرم یعنی مقدس جگہ، احترام کی جگہ، پاک و پاکیزہ جگہ، عبادت کی جگہ، جو معنی پاکیزگی میں لے لیں آپ حرم کا۔ اس لیے اہل حرم کہتے ہیں نا، یعنی بڑی نسبتوں کے لیے لفظ حرم استعمال ہوتا ہے۔ خدا کا حرم مکہ ہے، نبی کا حرم مدینہ ہے، امیر المؤمنین کا حرم کوفہ ہے، اور ہمارا سب کا حرم شہر قم ہے۔ وہاں میری اولاد سے خاتون دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کتاب بہار نمبر 99 میں اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ ایک دن عزیزان گرامی کچھ حضرات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دیکھیے اب آپ صفات پہچانتے جائیے،
میں وقت میں انشاءاللہ مجلس کو ختم کروں گا آپ حضرات کی. آپ صفات کو صفات سے ملاتے جائیے. وہاں پاکیزگی، طیب و طاہر، صدیقہ، شرافت، نجابت، شہامت، متانت، طہارت، تقوی، پرہیزگاری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا والا. اور اس کے بعد اب علم کے میدان میں آئیے. شہزادی کا ایک واقعہ علماء نے بیان فرمایا. کچھ شیعہ حضرات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آئے زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ مسائل اپنے پوچھنے کے لیے مدینے پہنچے. اس وقت امام عالی مقام سفر پہ تھے. انتظار کے بعد جب مایوسی شیعوں کو ہو گئی کہ امام سفر میں ہے، ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی، تو واپس جانے لگے. معصومہ قم نے ان کے سوالات دریافت کیے اور آواز لائیے میں آپ کے سوالات کے جواب دیتی ہوں. اور حضرت معصومہ نے کم سنی کے عمر میں ان کے تمام سوالوں کے جواب لکھ کر دیے، اور وہ لوگ شکریہ کے ساتھ واپس چلے گئے. جب مدینے سے باہر پہنچے تو اتفاق سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو راستے میں پا لیا. اپنے سوال اور حضرت معصومہ کے جوابات امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر کیے. تو امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ جب پڑھا، 3 مرتبہ 7ویں امام نے پڑھا فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، اس کا اس پہ باپ قربان ہو جائے. امام ارشاد فرماتے اگر میں بھی جواب دیتا تو تمہیں یہی جواب دیتا جو میری فاطمہ نے دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، اللہ سبحان اللہ، اکبر، سبحان کیا اللہ. مرتبہ ہے میری کیا شہزادی بات. کا. یہ علمی بحث. از ذرا زیارت کی بحث دیکھیں زان گرامی. روایات میں آیا ہے، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے روایت بیان فرمائی. نوے امام ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر عمی امتی، جو میری پھوپھی کی زیارت کرے بے قم، شہر قم میں، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. اللہ اور امام صادق نے جو روایت بیان فرمائی ان زیارتہا تعدل الجنہ، آپ کی زیارت جنت کے برابر ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے میری شہزادی کا. آپ نے دیکھا معصوم ہونے میں فاطمہ زہرا کی طرح، عبادت میں حضرت زہرا کی طرح، اور جان گرامی کرامت میں حضرت زہرا کی طرح، علم میں جس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسے اللہ کی جانب سے ان کو اللہ نے مرتبہ دیا، لیکن ان کی اولاد میں جو سیرت فاطمہ زہرا پہ چل کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو بیان کرے اور ان کے علم کو بیان کرے، اسے ہی تو ثانیہ زہرا کہتے ہیں عزیزان گرامی. وہی تو کریمہ اہل بیت ہیں عزیزان گرامی، وہی تو یہ فاطمہ زہرا ہیں. اور ایک صفت اور سن لیجئے، جس طرح شافع محشر ہیں فاطمہ زہرا، اللہ اکبر، جس طرح شافع محشر ہیں، اللہ نے شفاعت کا بلند ترین مرتبہ رسول خدا کے لیے دیا، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا. لیکن عزیزان گرامی امام صادق ارشاد فرماتے تدخلوا بشفاعتہا شیعتنا الجنہ باجمعہم، آپ کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ شفاعت فرمائیں گی خواتین میں، یا پھر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ سبحان اللہ، علیہا. سبحان اللہ. یہ وہ تمام ماشاء اللہ، شخصیتیں جزاک ہیں اللہ. جو ہماری شفاعت عطا فرمائیں گی. یعنی امام سبحان جعفر اللہ. صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تدخلوا بشفاعتہا شیعتنا، ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو گئے. کہتے عباس خلیفہ مامون رشید کا دور تھا. امام رضا کو زبردستی مدینے سے خراسان بلوا لیا گیا. 1 سال کے بعد معصومہ اپنے بھائی اور دیگر افراد کے ساتھ قافلے کی صورت میں امام رضا کے دیدار کے لیے آئیں، اور اپنے امام زمان سے تجدید عہد کے قصد سے جب مدینے سے خراسان کی طرح عازم سفر ہوئی ہیں تو آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا گیا. آپ معصومہ قم کا قافلہ قم کے قریب ساوے کے قریب پہنچ چکا تھا. حکومتی سپاہیوں نے جب قافلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں قافلے کے بہت سارے افراد شہید ہو گئے تھے، اور کتنی بیویاں تھیں آپ کے ساتھ.
یہ جو چہل اختران زیارت گاہ ہے قم کی سرزمین پر، شہزادہ قاسم کے پاس میں موسی مبرقہ جہاں پائے جاتے تقوی اور نقوی خاندان کے جو مورث اعلیٰ ہیں، ان کے روزے کے پاس میں چہل اختران ہے. اختر یعنی بیٹیاں، یعنی 40 خواتین تھیں جو شہید کر دی گئی تھیں، جو معصوم اللہ قم کے اکبر، احترام میں ان کے ساتھ اللہ میں آئی اکبر. تھی. اللہ یہ جگہ وہی تو ہے زانی گرامی، یہ وہی معصومہ قم ہیں سلام اللہ علیہا. جب اتنے سارے افراد شہید کر دیے گئے اور جن میں معصومہ کے کچھ بھائی بھی تھے، فاطمہ معصومہ غم و علم کی شدت سے مریض ہو گئیں اور فرمایا مجھے شہر قم لے چلو، کیونکہ میں نے اپنے بابا سے سنا کہ ہمارے شیعوں کا مرکز ہے. اے معصومہ قم، ہاتھوں کو جوڑتا ہوں، آپ نے صرف حملے میں اپنے بھائیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ بیمار پڑ گئی اور آپ اس عالم شدت میں، اب آپ کو افاقہ نہ ہوا اور آپ بھائی کی محبت میں اتنی دور سے آ کے دنیا سے رخصت ہو گئی. کہتے اتنی مبارکہ شخصیت تھی جناب فاطمہ کی، اتنی نورانی شخصیت تھی. اس زمانے کی قم کی خواتین بتاتی تھی کہ اب جب انہوں نے دیکھا میرے قافلے میں 7 آنے والے شہید ہو گئے ہیں اور وہ بیویاں بھی دنیا سے دار فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، تو برداشت نہ کر سکی، عالم غش میں آ گئی. میں کہوں گا بی بی آپ ہیں، معصومہ قم ہیں، احترام کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ذرا 61 ہجری کے شروع میں دیکھیے ہائے زینب کبریٰ 15 قدم کے دور 15 قدم کے فاصلے پر دور ٹلے پہ کھڑے ہو کر آپ بیان کر رہی تھی، او میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. آئے زہرا کی بیٹی، زہرا کی بیٹی کتنی صابرہ تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا. عزادار، وہ بہن جو بھائی کے بغیر نہ رہ سکتی ہو، وہ بہن جو بھائی کو بغیر دیکھے نہ رہ سکتی ہو، وہ بہن جو بھائی کے بغیر کھانا نہ کھاتی ہو، عزادار اس نے جب یہ دیکھا کہ شمر کا کند خنجر چل رہا ہے تو ٹلے زینبیہ سے عمر سعد کی طرف کھڑے ہو کے خطاب کرتی، عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. معصومہ کو وہ منظر میری شہزادی زینب پہ کیسے گزرا ہوگا. آخری فقرہ جو سرزمین حیدرآباد پہ پڑھا جاتا ہے، وہ فقرہ پڑھ کے مصائب ختم کرنا چاہتا ہوں. یہاں معصومہ قم برداشت نہ کر سکی، وہاں جناب زینب کا صبر و عزم دیکھیے. ایک مرتبہ حسین کی کٹی ہوئی لاش پر جب آپ آئی ہیں اور حسین کی اس لاش مبارک پر پہنچی ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے سو ایک جملہ کہا، یا اللہ حل ھذا اخی، کیا یہی میرا بھائی حسین ہے؟ یہ بڑا پرمانا جملہ ہے صاحبزارو. پھر ایک خطاب کیا امام حسین کی طرف، حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے حسین؟ یہ حسین پہ ہمیشہ گریا کرنے والی زینب، ادھر امام رضا پہ رونے والی معصومہ دنیا سے رخصت ہو گئی. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. جزاک اللہ مولا سلامت رکھیے آپ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، علامہ صاحب جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ سلامت رکھے آپ کو. اب میں ماشاء اللہ ماشاء التماس دعا اور زیارت اللہ کروں گا اکبر. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ دعا اور زیارت کروائیں. بہت بہت شکریہ سرکار. بہترین نظامت آپ کی بھی رہی قبلہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ. دعا. متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس ملت جعفریہ کے مومنین و مومنات، خصوصاً اس مقبول مجلس کے بانی ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب جزاک اللہ. جزاک کی اللہ. جانب سے پڑھنے کا شرف کرتا ہوں. قربتاً اللہ، سب سے پہلے کریم اہل بیت کو یہاں سے سلام کریں دور سے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی السلام علی روح اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ،
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکما یا سبطی نبی الرحمہ وسیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ یا علی بن حسین سید العابدین وقرۃ العین الناظرین، السلام علیکہ یا محمد بن علی باخر العلم بعد النبی، السلام علیکہ یا جعفر بن محمد الصادق البارئ الامین، السلام علیکہ یا موسیٰ بن جعفر طاہر الطہر، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا المرتضی، السلام علیکہ یا محمد بن علی تقی، السلام علیکہ یا علی بن محمد نقی ناصح الامین، السلام علیکہ یا حسن بن علی، السلام علی وصی من بعدہ، اللہم صلی علی نورک وسراجک وولی ولیک ووصی وصیک وحجتک علی خلقک، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يدي علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم، أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير، أتقرب إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راز نطلب بذلك وجهك يا سيدي، اللهم ورضاك والدار الآخر، یا فاطمہ تشفیانی فی جنہ فإن لك عند الله شأنا من الشان، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم استجب لنا وتقبله منا بكرمك وعزتك ورحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس زیارت کا چھوٹا سا ٹکڑا کا حصہ جو لب لباب ہے اس کا میں ترجمہ 30 سیکنڈ کے اندر کرنا چاہتا ہوں، جو اس کا لب لباب ہے۔ سرکار نے بھی بہت اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو آپ پر اے دوست خدا کی دختر، سلام ہو آپ پر اے دوست خدا کی ہمشیرہ، سلام ہو آپ پر اے دوست خدا کی پھوپھی، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ بن جعفر کی دختر، سلام ہو آپ پر کہ خدا جنت میں ہمارے اور آپ کے درمیان شناسائی فرمائے، ہمیں آپ کے گروہ میں اٹھائے، الہی آمین، ہمیں آپ کے نبی کے حوض کوثر پر وارد کرے، اور ہمیں آپ کے نانا کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے سیراب فرمائے، ہمیں اور آپ کو آپ کے نانا کے گروہ میں اکٹھا کرے، اور ہم سے آپ کی معرفت واپس نہ لے، اے فاطمہ حصول جنت میں ہماری سفارش کیجئے، کیونکہ آپ کی خدا کے یہاں بڑی عزت و شان ہے، بے شک، اے معبود
ہمارا انجام خوش بختی پر فرما، الہی آمین، ہم جس گروہ میں ہیں اسی میں رہنے دے، ہماری دعائیں منظور فرما، الہی آمین، اپنی رحمت سے اور اپنی پناہ میں رکھ، الہی درود بھیج محمد اور ان کی ساری آل پر، اے سب سے زیادہ رحم صلی کرنے اللہ والے، محمد اللہم صلی علی محمد وعلی السلام علیکم یا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ، جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب اسرف الزمان علمان علمان فتن الزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ اللهم جزاک سبحان صل اللہ، على اللہ محمد وآل محمد. جزاک اللہ، واہ جزاک اللہ ڈاکٹر ماشاء اللہ صاحب. ماشاء اللہ، بہت پلانی خوبصورت ہو گئی مگر اللہ. بہت ہی خوبصورت، بلکہ آپ نے بہت ہی عمدہ یہ کیا کہ آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا اس حصے کا. تو ہم جیسے بڑی لوگ دل جو کو لگ رہی تھی وہ، بالکل وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو گئی اس کو ایک سمجھنے میں. تشنگی رہتی تھی وہ اگر پوری نہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بڑا خوبصورت جی، ماشاء اللہ، ہر چیز بہت اچھی ہو گئی ماشاء اللہ. اللہ محمد و آل محمد صلوات پر محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ. محمد بہت اچھی نظامت کار ہے. بے بہت شک شکریہ. اس ماشاء میں اللہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں، کہتے ہیں، مستقل کہتے رہتے ہیں. اور ہم سے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بہت ہی کم ہوتا ہے کہ میسر ہوں، بچے ہیں، جاب ہے، چیزیں ہیں. تو وہ پھر کہتے بھی ہیں کہ بہت وہ کیا ہے خوبصورت. کہ وہ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو وہ تو وہ والے معاملات ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. آپ ماشاءاللہ، آپ کو پروردگار ہمیشہ صحت و سلامتی، اور تمام شرکا کے لیے بھی تمام صحت و سلامتی ہو. مولا کی امان میں رہیں ہم سب، الہی آمین. اور کوئی غم نہ دے ہم سب کو سوائے غم حسین کے. بے شک آمین. آپ سب اپنا خیال رکھیے. محتاج دعا. انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ضرور ملاقات ہوگی. انشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کو. بہت السلام علیکم. ماشاء اللہ. اللہ حافظ. شکریہ. خدا حافظ. شب بخیر. بہت اچھے معلوم، بہت بہت خوبصورت، بہت اچھا ہو گیا ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. الہی امین. الہی آمین. الہی آمین. شب بخیر. شب بخیر.